أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن كان في هذه الأعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا۔ جو شخص اس دنیاوی زندگی میں اندھا رہا تو وہ آخرت میں اندھا ہوگا۔ وَأَضَلُّ سَبِيلًا، اور بہت زیادہ بھٹکا ہوا ہو راستے سے۔ اللہ تعالیٰ میں بچائیں۔ دنیا میں اندھا ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس پوری کائنات کو دیکھتا جائے، اس میں زندگی گزارے۔ میں تمہارے سامنے پانی پیا، پانی پیتا ہے، کھانا کھاتا ہے، پھل کھاتا ہے، ہوا سے فائدہ اٹھاتا ہے اور اپنے خالق کو نہیں پہچانتا تو اندھا ہے۔ ایک آدمی دنیا میں زندگی گزارتا ہے جس طرح جانور گزارتا ہے۔ جانور بھی تو اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے جس فطرت پر بنایا ہے، ہر جانور کو اسی پر وہ چلتا رہتا ہے۔ وہ اپنی فطرت سے کا خلاف نہیں کرتا۔ سانپ سانپ ہے، بکری ہمیشہ بکری رہے گی، وہ بیڑیا نہیں بنے گی، بیڑیا بکری نہیں بنے گی۔ جو جس ترتیب کے ساتھ، جس ترتیب پر، جس فطرت پر اللہ تعالیٰ نے ان کو پیدا فرمایا ہے اس طرح چلتا ہے تاکہ انسان اس سے فائدہ اٹھائے۔ اگر تم نے بکری پالی ہے گھر کے اندر، صبح وہ بیڑیا، رات کو بیڑیا ہو گیا، تم سب کو کاٹ دے گا۔ رات کو بکری تھی، دن کو، رات کو تم نے باندھا اور وہ کیا ہو گیا، بیڑیا بن گیا، تو گزارا ہو جائے گا آپ کا۔ یہ سیمٹ ہے، لوہا ہے، اس کے اپنے کام کے لیے بنایا گیا ہے۔ اگر وہ پانی بن جائے تو نیچے چھت کرے گا، یا وہ لکڑی بن جائے تو نیچے گر جائے گا۔ ہر چیز کو اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے جیسا بنایا اس لائق وہ ہے، وہی ہے۔ پتھروں کا دیوار ہے اور پتھر سے کیا بن جائے، وہ ریت بن جائے تو فوراً کیا ہو جائے گا، گر جائے گا۔ تو یہ ہمارے فائدے کے لیے اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے ہر چیز جو بھی بنایا ہے، جس شکل میں بنایا ہے، ہمارے لیے بنایا ہے اور ایک فطرت پر چلایا ہے، اسی لیے انسان اس سے فائدہ اٹھاتا ہے۔ اب انسان کو بھی اللہ تعالیٰ نے ایک فطرت دی ہے، اگر اس پر وہ نہیں چلتا تو یہ اندھا ہے۔ کیا ہے؟ یہ اندھا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو اس شخص دنیا میں اندھا رہا تو آخرت میں بھی اندھا اٹھایا جائے گا۔ رب لما حشرتنی اعمیٰ وقد کنت بصیرا، یا رب العالمین، میں تو دنیا میں آنکھوں والا تھا، اب میں کچھ نظر نہیں آ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تو دنیا میں اندھا تھا، تمہارا دل اندھا تھا، تم بینا نہیں تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ۔ آنکھیں اندھی نہیں ہوتی، جو ظاہری آنکھیں ہیں یہ اندھی نہیں ہوتی، لیکن جو سینوں میں دل ہے وہ اندھے ہو جاتے ہیں۔ جب وہ اندھے ہو جاتے ہیں تو انسان جانور بن جاتا ہے۔ اب دیکھو جانور بن رہے ہیں، نہیں بن رہے، پھر انسان ایک جانور نہیں بنے گا، کوئی لومڑی بنے گا، کوئی گیدڑ بنے گا، کوئی بکری بنے گا، کوئی چوہا بنے گا، کوئی بیڑیا بنے گا، تو
تو ظاہر ہے کہ اگر کسی باڑ کے اندر چوہی کو، بلی کو اور بیڑیا کو، شیر کو، بکریوں کو، سب کو جمع کر کے اکٹھا کیا جائے تو آپ کا کیا خیال ہے کہ اس باڑ میں فساد کے علاوہ کچھ ہو سکتا ہے؟ جب انسان کو دل اندھے ہو جاتے ہیں تو فساد پھیلتے ہیں۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، خشکی اور تری میں فساد پھیل گیا ہے، یہ انسانوں کی اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ اللہ تعالی ہمارے دلوں کے اندر پن کو دور فرما دیں، حقیقی ایمانوں میں ہمیں بینا بنا دے، جس پر آخر کا دار و مدار ہے۔ یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم، قیامت کے دن یہ مناصب، یہ مال، دولت، عزتیں، قبیلہ، کنبہ، لاؤ لشکر کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ ہاں ایک بات ہے، الا من اتى اللہ بقلب سلیم، جو تندرست لے کر اللہ کے پاس آئے۔ تندرست دل اندھا ہوتا ہے نہیں، وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ بینا ہوتا ہے۔ بینا دل آ جائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اندھا کسے کہتے ہیں؟ وَكَأَيٍّ مِّنْ آیَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کتنے زیادہ نشانیاں ہیں آسمانوں میں، زمین میں، یمرون علیہا، یہ کفار و مشرکین، یہ دلوں کے اندھے اس پر گزر رہے ہیں۔ وہم عنہا معرضون، اس سے وہ اعراض کرنے والے ہوتے ہیں، اپنے رب کو نہیں پہچانتے۔ ایک کتا اپنے مالک کو پہچانتا ہے، جب آتا ہے دوسروں کو غب غب کرتا ہے، لیکن جب اپنا مالک آتا ہے تو اسے دم ہلاتا ہے۔ تو آپ ایمان سے کہہ دیجئے کہ یہ کتا زیادہ وفادار ہے اپنے مالک کے ساتھ، یا ہم زیادہ اللہ اپنے رب سے وفادار ہیں؟ دراصل یہ ہماری دلوں کی بینائی ختم ہے، تو اسی لیے ہم اپنے رب کو نہیں پہچانتے۔ کل اس پر بات ہو گئی تھی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ، اندھا اور دیکھنے والا برابر نہیں ہے، دونوں میں آسمان و زمین کا فرق ہے۔ انسان کے اندر اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے دو قسم کی آنکھیں رکھی ہیں، ایک دل کی آنکھیں، ایک ظاہری آنکھیں، دونوں۔ تو دونوں جو ہوتے ہیں یہ انسان کے لیے ضروری ہے، ایک دنیا کی کمانے کے لیے، ضروریات کے لیے، عبرت حاصل کرنے کے لیے، عبرت حاصل کرنے کے لیے، دوسری اللہ تعالیٰ کی پہچان کے لیے، اللہ تعالیٰ کی طاقتوں کو دیکھنے کے لیے۔ اسی لیے تقسیم کرتے ہیں یا علماء اہل علم کہ علوم دو قسم کے ہیں، علوم دو قسم کے ہیں، ایک ہے قالی علوم۔ قالی علوم ہوتا وہ ہے جس کا تعلق زبان سے ہے۔ اب میں آپ کے سامنے یہ باتیں کرتا ہوں، آپ سنتے ہیں، کچھ رہنمائی آپ کو حاصل ہو گئی، کچھ رہنمائی حاصل ہو گئی، یا میں لکھ کر دیتا ہوں، خط لکھتا ہوں آپ کو، آج کل تو
پہلے زمانے میں یوں ہی خط بھیجے جاتے تھے ڈاک پر، اب تو وہ واٹس ایپ پر بھیجے جاتے ہیں خطوط. تو خط بھیج دیا تو خط سے معلومات حاصل ہو گیا کہ یہ میرا بھائی فلان فلان باتیں کر رہا ہے اور فلان فلان بات پوچھتا ہے، تو آپ اس کو جواب دیتے ہیں. اس کو کہتا ہے قاری علوم، خواہ وہ زبان سے ہو خواہ وہ قلم سے ہو، اس کو قاری علوم کہتے ہیں. اس سے ایک اور ہے ٹپ ریکارڈ سے بھی وہ کچھ نہ کچھ حاصل ہوتا ہے. ٹپ ریکارڈ میں آدمی باتیں بند ہے، آپ کی اس میں آپ باتیں بند ہے. کیا ہے وہ موبائل میں تو آپ آن کرتے ہیں سنتے ہیں، اس سے بھی کچھ نہ کچھ علم آپ کو حاصل ہوتا ہے. یہ میں نہیں کہتا کہ جو صحبت سے حاصل ہوتا ہے وہ اس سے زیادہ اس سے حاصل ہوتا ہے، لیکن کچھ نہ کچھ حاصل ہوتا ہے. آج کل ویڈیو کا زمانہ ہے، ویڈیو ہے چلتی پھرتی تصویریں، چلتی پھرتی تصویریں، اس سے بھی کچھ نہ کچھ علم حاصل ہوتا ہے، اگرچہ اس میں جھوٹ کا بہت شائبہ ہوتا ہے. زید کا سر عمر پر لگا دیتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ غلطی عمر کرتا ہے، حالانکہ وہ جھوٹ بولتا ہے. سر اس پر لگا دیا، ڈانچہ وہی ہے، پر سر لگا دیا. آدمی کا سر اٹھا کر گدھے پر لگا دیتا ہے کہ گدھا انسان بن گیا. تو یہ پھر بھی بعض چیزوں میں ہم اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں. تو یہ ہے قالی علوم. یہ کیا ہے؟ یہ قالی علوم ہے. اس کا طریقہ قال، قلم، آڈیو، ویڈیو وغیرہ وغیرہ ہے. ساری چیزیں اس کی وہ ہے، ذرائع ہیں. ایک ہے حالی علوم. حالی علوم وہ ہے جس کا ذریعہ وہ نہیں ہے جو قال ہے. قال اس کا ذریعہ نہیں ہے. قال سے رہنمائی تو ہوتی ہے، ضروری بھی ہے، لیکن حالی علوم اس سے حاصل نہیں ہوں گے. مثلا یہ کعبہ شریف میں پہلے جب ہم چھوٹے چھوٹے تھے تو یہاں آپ جو بوڑھے لوگ ہیں ان کو ابھی پتہ ہوگا کس طرح سبزیاں ہر وقت نہیں ملتی تھی. بھنڈیوں کا اپنا موسم ہوتا تھا، ٹماٹروں کا اپنا موسم ہوتا تھا، کھیروں کا اپنا موسم ہوتا تھا، اسی موسم پر وہ ہوتے تھے. اور جس ملک میں جو پھل ہوتے تھے تو دور دور تک ذرائع نہیں تھی کہ اس کو وہاں پہنچایا جائے. تو وہاں قریب قریب میں وہ چیزیں تقسیم ہو جاتی تھی یا فروخت ہو جاتی تھی، دور تک نہیں جا سکتے. پہلے زمانے میں بات کرتا ہوں، مجھے یاد پڑتا ہے ہم چھوٹے چھوٹے تھے، ہمارے ایک بزرگ تھے بڑے، والد صاحب کی چچا تھے یا کوئی مردہ جان کی 13 بیٹے تھے پردادا کی. تو وہ آم کی جو تھا، یہ نہیں جو چھوٹا آم ہے، چھوٹا آم، اس کی آدھی گٹلی کو وہ کالی سی تھی، یعنی اس سے ہڈی وغیرہ نہیں، وہ چمڑا وغیرہ اتر چکا تھا، اس سے وہ اپنے سر کو کھجلاتے ہیں. کیا زبردست چیز ہے، کچکول کی طرح تھا. گٹلی کو درمیان میں پھاڑ کر کے اس کو خشک کیا تھا، تو یہ بالکل کچکول کی طرح چھوٹا سا تھا، اس سے وہ سر کو کھجلاتے تھے. تو کہا کہ کیا چیز ہے؟ اس نے کہا کہ یہ آم ہے. کیا ہے؟ یہ آم کی گٹلی ہے. ٹھیک ہے، ظاہر کی گٹلی تو پیکا ہوتی ہے، پتہ نہیں چلتا کہ کیسے میٹھا ہوگا. اس زمانے کے آدمی کی طرف ہم جاتے ہیں کہ اگر کعبہ شریف میں ایک آدمی کسی کو آم چکھاتا ہے کہ آم چکھ دیں، آم کھائیں، یا آم اس کو حاصل ہو جائے، یا آم اس کو وہ اپنے ساتھ اس کو ہاتھ میں آ جائے،
تو اس کے لیے ہمارے بعض علماء جو مناظرے میں بہت تکڑے ہیں، مناظرے میں علم میں بڑے مضبوط ہے، وہ اس کو سمجھانا چاہتے ہیں کہ آم ایسا ہوتا ہے، گول ہوتا ہے، فلان ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، اس کو کچھ علم حاصل ہو جائے گا کہ آم میں کچھ یہ خوبیاں ہیں، لیکن کیا اس کو آم حاصل ہو جائے گا؟ آم حاصل نہیں ہوگا۔ پھر دوسرا آ جاتا ہے جو طبیب ہوتا ہے، حکیم ہوتا ہے، وہ آم کے خواص بتاتے ہیں، کوئی پتہ چلے گا اس کو، خواص بھی معلوم ہو گئے، بڑی چیز اچھی چیز ہے، کھانا چاہیے، لیکن ہے کہاں؟ اب یہ پھر کیا ہے، اس کو وہ نہیں دیکھے گا، اس کو پہچان نہیں ہوگا۔ ایک آدمی اور آیا، اس نے کہا کہ میں اس کو سمجھاتا ہوں، اس بچے کو۔ اس نے آم کی تصویر کسی کاغذ پر بنا دیا، زرد آم ہے، مزیدار ہے، بہت اچھا بنایا ہے، وہ کہتے ہیں یہ آم ہے۔ اس نے چکھ لیا، کہ تو پی کیا ہے؟ وہ جو آپ کہتے ہیں کہ آم بڑا میٹھا ہوتا ہے، کس نے کہا کہ نہیں میں بتا سکتا ہوں؟ وہ بہت ہوشیار تھا، اس نے کہا کہ آم تھوڑا سا چینی اور تھوڑی سی کیا ہو، اس میں اور کدو وغیرہ کچھ چیز ملا کر اسی طرح میٹھا ہوتا ہے یہ۔ تو کیا اس نے واقعی آم کو دیکھ لیا؟ نہیں۔ ہمارے محمود صاحب آ گئے، محمود صاحب کیا آ گئے، اس نے کہا کہ میں بتاتا ہوں، ہم رحیم خان سے آئے ہیں۔ اس نے وہاں موبائل میں اپنی باغ اگر ہو، باغ کے آم جب پک گئے ہوں تو اس کی فوٹو نکالا ہے، فوٹو میں سے کبھی کبھی چیز اچھی نظر آتی ہے۔ ہماری وہ کار ہے، وہ جو چلاتا ہے، وہ کبھی کبھی وہ کیمرہ لگاتے ہیں جو تاکہ آگے کوئی ہو تو نظر آئے، اس میں جو پتھر ہوتے ہیں، کنکر ہوتے ہیں، وہ ایسا لگتا ہے جس طرح ہیرے۔ تو وہ زبردست آم نظر آتا ہے کہ زبردست آم ہے، لیکن پھر وہ موبائل کو چکھتا ہے تو کیا اس کا مل گیا؟ ایک آدمی وہاں سے آ گیا، رحیم خان سے یا ملتان سے یا کہیں سے جہاں آم ہوتے ہیں، اس کی جہاں جیب میں ایک آم تھا، اس نے کہا کہ اس آم کو چکھ لو، کھا لو، یہ آم ہے، ہاں یہ آم ہے۔ کیسے حاصل ہوا؟ اس کا دیکھو طریقہ، نہ آڈیو ہے نہ قال ہے، قال نہیں ہے اس کو کہتے ہیں حالی علوم۔ کیا کہتے ہیں؟ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین میں قالی علوم کے لوگ بہت کم تھے، لیکن ہر ایک حالی علوم کا کیا تھا؟ حامل تھا۔ اس نے دین کا مزہ چکھ لیا تھا، اس دین کی مٹھاس کو، حلاوت کو چکھ لیا تھا۔ وہ پہچانتے تھے کہ دین کیا ہوتا ہے، پہچاننے والی کو کوئی مغالطہ نہیں دے سکتا۔ دو آدمی جا رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں؟ حضرت شیخ الاسلام حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کے پاس جاتے ہیں، اس نے اس کو پہچانا نہیں ہے، وہ کیوں جاتے ہیں؟ وہ اچھا عالم ہے، یہ ہے وہ ہے، اس سے کچھ مسئلے مسائل پوچھیں گے اور کچھ فیض حاصل کریں گے۔ راستے میں ایک آدمی آ گیا،
اس نے پہچانا تو ہے نہیں، وقت نہیں گزارا ہے، تم کیوں جاتے ہو وہاں؟ اس نے کہا کہ وہ بڑا عالم ہے، یعنی ویسے جھوٹ بولتے ہیں لوگ۔ اب وہاں ڈواڈول ہو گئے، ڈواڈول ہو گئے نہیں ہو گئے؟ کیوں ڈواڈول ہو گئے؟ کہ تمہیں پہچان نہیں ہے، تم نے سنا ہے لیکن پہچان نہیں ہے۔ مجھے کہہ دے، میرا ایمان اور تازہ ہو جائے گا، میرا عقیدت اور بڑھ جائے گی کہ دیکھو لوگ کس قدر جھوٹ بولتے ہیں، وہ کس قدر پاکیزہ آدمی ہے، کس قدر اس کا قول کا سچا ہے، بات کا سچا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اب دیکھو یہ کس قدر جھوٹ بولتے ہیں، تو میرا اعتقاد اور پختہ ہو جائے گا نہیں ہو جائے گا؟ یہی بات صحابہ کرام کو حاصل تھا کہ اس کو لوگ کہتے ہیں یخشون، ڈر جاؤ، کس سے ڈر جاؤ؟ دشمن سے۔ وہ کہتے ہیں اس کا ایمان اور زیادہ ہو گیا، ڈرنے کے ڈر تو کس سے ڈریں گے ہم؟ اللہ تعالیٰ یہ ہمیں لوگوں سے ڈراتا ہے۔ یہ ہے حالی علوم۔ کیا ہے حالی علوم؟ یہ حالی علوم صحابہ کرام کو مجاہدوں سے محنت، اس کا وہ راستہ مجاہدہ ہے۔ کیا ہے یہ؟ اس کا درسگاہ میں وہ وہاں تو مل سکتا ہے، لیکن وہ درسگاہ جس کا استاد خود اس لائن سے گزرا ہو۔ ہمارے ایک دوست تھے، اس کا نام تھا پیر مسرت شاہ صاحب۔ پیر اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ سعید تھے، حالانکہ وہ تھے پروفیسر انگریزی کا پروفیسر تھا۔ پیر معصوم شاہ صاحب رحمۃ اللہ کے بیٹے تھے۔ تو اس کے پاس جو پڑھتا تھا، کالج پڑھاتے تھے، انگریزی پڑھاتے تھے، یہی ڈارون کا نظریہ پڑھاتے تھے۔ پھر اس کو تشریح کہتے، درمیان میں کہتے کہ غلط بول رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے، میرا دوست ہو۔ بتاتے تھے کہ یہ کتاب میں یہ لکھا ہے، لیکن جھوٹ بولتا ہے۔ کیا ہے؟ اس کی اصلاح بھی کرتے تھے ساتھ ساتھ۔ اس کے ساتھ چلنے والا آدمی بڑا نمازی ہے، نیک صالح ہے، داڑھی رکھی ہوئی ہے، آپ پہچانتے بھی نہیں تھے کہ کیا ہے وہ مدرسے کا طالب علم ہے یا وہ اسکول کا۔ جامعہ ازہر کے بعد علماء کو دیکھ لیا گیا جو حدیث پڑھاتے ہیں، جہاں سے لوگ ڈاکٹر کیا بنتے ہیں، اور جو بڑی بڑی علوم کے حامل بتائے جاتے ہیں، بڑے محدثین میں شمار ہو جاتا ہے۔ تو وہاں دبئی میں یا وہاں عالین میں آپ جائیں تو آپ کو ایسے مصری علماء مل جائیں گے کہ جامعہ ازہر کے فارغ ہوں گے، پڑھانے والے ہوں گے وہاں۔ جب خطبہ دے گا تو داڑھی بھی ہوگی زبردست، اور جب آپ گھر میں جائیں گے کہ مجھے فلان عالم سے کچھ مسئلہ پوچھنا ہے، جب وہ آئے گا تو سلبڑ ہوگا، داڑھی نہیں ہوگی۔ بیوی اور دونوں کیا پتلون پہنیں گے، نظر آئیں گی، وہاں تک ہتھیلے نظر آئیں گی۔ اب وہ انگریزی پڑھاتا ہے، لیکن اس کی صحبت کا اثر ہے کہ وہ کیا ہو گیا، وہ دیندار ہو گیا۔ اور دوسرا کیا ہے، دوسرا حدیث پڑھاتا ہے، لیکن صحبت خراب ہے، تو کیا بن گیا، وہ آزاد خیال بن گیا۔ آج کل صحبتوں کو خراب کیا جاتا ہے، صحبتوں کو خراب کیا جاتا ہے۔ کرونا ہے، سب کو وہمی بنا دیا۔ یہ معلوم ہے کتنے سال ہم لڑائی لڑی، جب سے کرونا آیا ہم کرونا کے پیچھے لگے، کرونا لوگوں کے پیچھے لگا تھا، ہم کرونا کے پیچھے لگے تھے۔ الحمدللہ وہ مان گئے کہ وہ جھوٹ تھا، اس نے اعتراف بھی کیا۔ تو یہ وہمیات میں مبتلا کرتے ہیں لوگوں کو۔ تو اس دور میں یہ حالی علوم کا حاصل کرنا بہت انتہائی ضروری ہے۔ یہ نہ ہو
تو آدمی صرف کیا ہوگا؟ زبانی جمع خرچ کرے گا۔ صحابہ کرام میں ہر ایک ہدایت کا ستارہ ہے، کسی کے پیچھے چلو ہدایت پاؤ گے، کیونکہ وہ حالی علوم کے حامل ہیں۔ حالانکہ میں نے بتا دیا کہ وہ مسئلے میں خود بھی ایک صحابہ کرام سے پوچھتے تھے ظاہری علوم کے بارے میں۔ تو اس کا طریقہ مجاہدہ ہے، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا۔ وہ لوگ جو میرے پانی میں، میرے راستے میں محنت اٹھاتے ہیں، میں اس کے لیے اپنی طرف راستے کو کھول دیتا ہوں۔ ایسا اللہ تعالیٰ نہیں کہہ رہے کہ تم اس کو ڈھونڈتے ہو اور میں آپ کو ملے گا، نہیں، ایسا نہیں۔ جب وہ مل جاتا ہے، جب اللہ تعالیٰ تم پا لیتے ہو حالی علوم، تو اس کا پھر فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آدمی ایک دوسرا انسان بنتا ہے۔ بظاہر انسان ہوتا ہے لیکن پوری دنیا کو للکار کر کہتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام پوری دنیا کو للکار کر کہتا ہے، ایک حرف سے نہیں ہٹا۔ گھر مخالف، باپ مخالف، بادشاہ مخالف، دنیا مخالف، اللہ تعالیٰ نے اس کو چمکا دیا۔ آج بھی ہم کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آج بھی دنیا میں اگر کسی کو طاقت ملی ہے، ابراہیم علیہ السلام کے اولاد کو ہے۔ جہاں بھی دیکھو بنو اسماعیل ہے یا بنو اسرائیل ہے، اللہ تعالیٰ نے کو عزت ہی دی، چمکایا، لیکن کس سے؟ اندرونی حالی علوم کی وجہ سے۔ صحابہ کرام ان دونوں علوم کے حامل تھے، اسی لیے پوری دنیا پر اس نے کمند ڈال دیا، پوری دنیا کو زیر اثر لایا۔ ہم زبانی علوم کی بہت ماہر ہیں، تمام ہر مسجد میں درس قرآن ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ اور بڑھا دی، بہت اچھی بات ہے، میں نہیں کہتا کہ کوئی تردید نہیں کرتا، لیکن ان کا بہت میں کہتا ہوں کہ یہ ہوتا ہے الحمدللہ، اللہ پاک میں بڑھائے۔ مدرسوں میں قرآن پڑھایا جاتا ہے، حدیث پڑھائی جاتی ہے، ایک علاقے میں 20 30 40 مدارس ہوتے ہیں۔ بعض علاقے تو ایسے کہ اس میں 100 مدارس ہوتے ہیں، سینکڑوں مدارس ہوتے ہیں۔ کراچی جیسے شہر میں، پشاور میں، پنجاب میں آپ دیکھیں تو وہاں بھی دین پڑھایا جاتا ہے، اور ہر مسجد کے اندر بیان ہوتا ہے، لیکن تبدیلی نظر نہیں آتی، کم آتی ہے، جہاں آتی ہے وہاں کم آتی ہے۔ اس کی وجہ ہے کہ ہم نے اپنی اوپر محنت نہیں کی۔ جو سب سے قیمتی چیز ہے وہ انسان ہے، دوسری قیمتی چیزوں پر تو ہم نے محنت کی، تو ہم اس کو قیمت والا بنا دیا۔ یہ چشمہ مٹی سے بنا ہے، اس پر محنت کی، ابھی بڑی قیمتی ہے۔ لوہے پر محنت کی، آسمان میں اڑا دیا، بڑا قیمتی بن گیا۔ لیکن سب سے انسان جو قیمتی ہے وہ اپنے اوپر محنت نہیں کرتا کہ قیمتی بن جائے۔ جو اپنے آپ کو قیمت بنائے تو اللہ تعالیٰ تم کو کیوں قیمتی بنائے۔ اس کے لیے جو تزکیہ کے بارے میں کہا جاتا ہے، تو تزکیہ کوئی میں نے بتا دیا کہ یہ کوئی رسمی پیری مریدی نہیں ہے۔ ہمیں شیخ رحمۃ اللہ کے بعض علماء اس پر، خلفاء پر بڑا رشک آتا ہے، بہت رشک آتا ہے کہ اس نے اپنے ساتھیوں کی ایسی رہنمائی کی کہ اس کو کہا کہ آپ ہمیشہ اپنی اصلاح میں لگے رہیں۔ اس میں حضرت مولانا محمد یوسف مطالعہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جس کی بڑی فکر تھی کہ ساتھی کیا ہو، یہ نہیں کہ وہ میرے رہے، میری مرید رہے، میرے غلام رہے،
بلکہ یہ بڑا شوق ہوتا تھا کہ میں تو جا رہا ہوں، آپ میں کیا بنے؟ لوگ اللہ والے بنے. اس لیے پھر کہتے تھے کہ پھر میرے ہمارے بات پہ یہ کرو وہ کرو. دوسرا ہمارے ڈاکٹر محمد اسماعیل صاحب جو کینیڈا میں رہتے تھے، اللہ تعالیٰ اس کو بخش دے، ابھی قریب وفات ہو گیا. اس کو بڑی فکر تھی. اس طرح الحمدللہ ہمارے ہزاری صاحب وغیرہ وغیرہ بہت سے ہمارے جو ہمارے شیخ کے اس میں یہ بات تھی شیخ رحمۃ اللہ کہ وہ کہتے ہیں لوگ اچھے ہو جائیں، لوگ اچھے ہو جائیں، خواہ جہاں بھی ہو. اصل ہے کہ انسان بن جائے، انسان بن جائے. حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ کو یہی فکر تھی. بہت بڑی درد سے کہتے تھے کہ اگر ہماری جماعت سے علم اور ذکر یہی حالی علوم ہے. کیا ہے؟ علم قالی علوم ہے. یہ نکل گیا تو کیا ہو جائے گا؟ تو پھر تو ظاہر ہے کہ نمائش چیز سے تو کوئی فائدہ نہیں ہوتا. پھر اب ہمیں اختلاف ہوگا، افتراق ہوگا، بغض ہوگا، حسد ہوگا، ساری چیزیں ہوگی. ایک بار حضرت مفتی شفیع رحمۃ اللہ علیہ بہت کمزور ہو چکے تھے آخری وقت، یعنی وہ جو بالکل صاحب فراش تھے، اور حضرت بھی کمزور ہو چکا تھا. تو اس کے ساتھ جب آئے اس وقت ملاقاتیں بھی بند تھی، لیکن اس کو آپس میں چرپائی میں قریب کر دیا. تو مولانا رحمۃ اللہ نے بڑی آہ کے ساتھ کہا کہ ایسا نہ ہو. الحمدللہ میں نے میری زندگی میں کام بھی پھیل گیا، دنیا میں پھیل رہا ہے، لیکن مجھے بہت ڈر لگتا ہے کہ کہیں استدراج نہ ہو. اس سے میں بڑا پریشان ہوں. استدراج اس کو کہتے ہیں جس طرح تم چوہے کو پکڑ لیتے ہو. کس کو کہتے ہیں؟ چوہے کو پکڑ لیتے ہو. اس کے لیے آپ زبردست گوشت بھی ڈالتے ہو. آپ دیکھتے ہیں کہ کون سی چیز کو پسند ہے کہ میں اس کو دے دوں، پنجرے میں ڈال دوں. میں نے خود چونکہ ہمارے کتابیں کاٹتا تھا تو اس کے لیے میں اس سے پوچھتا تھا کہ ہم بتائیں کہ یہ کیا اس کی کون سی چیزیں پسند ہے. تو کسی نے کہا کہ تھوڑا سا گوشت کو کیا کریں، وہ خوشبودار کریں، وہ نہیں وہ دیسی گھی کے ساتھ. کسی نے کہا ٹماٹر ڈالو، کسی نے کہا پیاز بھی ہوتا ہے. تو میں ساری چیزیں ڈال دی اس میں. تو اس کو پنسانی کے لیے تاکہ وہ اپنا وہ اس کو پوری طرح پس جائے، پھر اس کو اٹھا دیتے. پھر کہو گے اب ساری کیا کریں، مجھ طرح بس بھائی وہ جاڑو کو اٹھا کر یہ اس کو مارنا ہے. تو استدراج کہتے ہیں اس کو. سمجھ آئی بات کہ انسان جو چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو دیتا ہے، اس کو مال دیتا ہے، اس کو منصب دیتا ہے، اس کو ترقی دیتا ہے. تو وہ اس پہ رو رہا تھا. تو حضرت مفتی شفیع رحمۃ اللہ نے عجیب جواب دے دیا. انہوں نے فرمایا کہ حضرت یہ استدراج نہیں ہے. جس کو جو استدراج ہوتا ہے وہ ڈرتا نہیں ہے. جو ڈرتا ہے کیا ہے، وہ استدراج اس کو نہیں ہوتا. یا اللہ اتنی وہ عزت دی، اتنا خیر، وہ ڈر کانپتا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ استدراج ہو. یہ استدراج نہیں ہے. لیکن وہ کہتے ہیں کہ میں کیا، پھر کیا ہو جائے گا، پھر استدراج ہو جائے گا. تو میں عرض کروں گا کہ الحمدللہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائی ہے. یہاں آئے ہیں اسی لیے آئے ہیں کہ تاکہ ہمیں حالی علوم حاصل ہو جائے. قالی بھی ہم بتائے جاتے ہیں دن کے وقت، لیکن اس میں زیادہ زور آپ کو پتہ ہے کہ کس پر دیتا ہے، دے جاتے ہیں حالی. اور وہ کس سے آئیں گے؟ ذکر اللہ کی کثرت سے، صحبت صالح سے، محنت اٹھانوں سے، اثار کرنے سے، کہ اپنے آپ کو تھوڑا سی دوسروں سے کم سمجھیں اور اپنے آپ کو کم سمجھیں اور دوسروں کی عزت کریں، دوسروں کی خدمت کریں. اس سے ان چیزوں سے یہ حالی علوم حاصل ہوتے ہیں. صحابہ کرام اس میں پیش تھے.
خود نہیں کھاتے دوسروں کو کھلاتے تھے. یہ خود نبی کریم سے سیکھا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں دیا نہیں جلتا تھا لیکن دوسرے کے گھر میں دیا جلایا. خود بھوکا رہا لیکن دوسروں کو کھلایا. اور ایسا کھلایا کہ ایک بار حضرت صدیقہ کے پاس وہ آیا تھا بکرا، تو حضرت نے فرمایا کہ کیا اس نے کہا الحمدللہ سب کو بانٹ لیا، تھوڑا سا گوشت باقی ہے وہ اپنے کے لیے رکھے. انہوں نے کہا کہ یہ وہ سارا کا سارا کیا ہو گیا باقی ہے اور یہ ختم ہو جائے گا کیونکہ ہم نے خود کہا ہے. ایسی اس کی ذہنیت بنائی تھی جو کہتا کہ یا رسول اللہ میں نے اتنا کمایا مال غنیمت میں سے اب اس سے اچھا زیادہ قیمتی چیز نہ بناؤں، فلان وقت سے فلان وقت تک صبح کے وقت پڑھیں تو آپ کو ایک حج عمر کے ثواب ملے گا. تو ذہن بنایا. اللہ تعالی ہمیں حالی علوم کا پوری طرح حامل بنا دیں، ہمارا تزکیہ عافیت کے ساتھ کر دیں. تو تزکیہ کہ اس لیے ہوتا ہے کہ تاکہ ہمیں کیا ہو جائے، یہ حالی علوم ہمیں حاصل ہو جائے. جن حضرات نے پہلے سے بیعت کے لیے کہا ہے یا وہ بیعت ہی کے ارادے سے آئے ہیں وہ آگے تشریف لے آئے. جن حضرات نے کھانا نہیں کھایا وہ سامنے مہمان خانے میں تشریف لے جائیں، کھانا کھا لیں اور باقی ساتھی اپنے انفرادی معمولات میں مشغول ہو جائیں. اگر کسی نے صلاح